بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ آزاد کشمیر میں جو گفتگو ہو رہی تھی، جو باتیں ہو رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جس طرح 80 اور 90 کی دہائی والا جو دور ہے، دو سیاسی بڑی جماعتوں کے درمیان جو رقابت ہے، مخاصمت ہے، وہ دوبارہ سے واپس آ رہا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ کل محسن نقوی صاحب نے ایک تقریب میں ایک گفتگو کر دی، نئے صوبوں کا ذکر چھیڑ دیا، گورننس اور سسٹم کے بیٹھ جانے کی بات کی، اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی اور متنبع کیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے بھی کام کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ دیتے رہیں جو کیا کہتے ہیں جی 18,000 2,000 دیتے رہیں یا 4,000 کسی کو دیں، وظیفہ دیں یا لیپ ٹاپ دیتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، یہ جین زی یعنی نئی نسل جس کو کاکروچ کہہ لیں یا کوئی بھی نام دے لیں، یہ باہر نکل آئے تو کام سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کیں، اور ان باتوں پر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے تو اس طرح سا ہے، یا پرائم منسٹر آفس کی طرف سے کہ ان کے ایک وزیر، ان کی کابینہ کے ایک رکن جو ہیں وہ ان کی گورننس اور ان کی براہ راست وزیر اعظم کی کارکردگی کے اوپر بھی سوال اٹھائیں، تو عام حالات میں تو اس طرح کا وزیر پھر وزیر نہیں رہتا، عموماً یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ باقی ادھر ادھر جو ہے وہ لوگ، ابصار عالم صاحب نے بڑا اچھا خاصا اس کے اوپر کیا اور صحافیوں نے کیا اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں آیا۔ کیوں؟ بلکہ 26 تاریخ کو علیم خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں دونوں پارٹیوں کو آزاد کشمیر کے حوالے سے، تو خواجہ آصف صاحب نے اس کا ذکر کر دیا۔ ذکر تو ہونا چاہیے تھا تازہ واردات کا یا تازہ اسٹیٹمنٹ کا۔ اس حوالے سے کہا میں جو بھی بات کروں گا کام خراب ہی ہوگا۔ کس نے کہا؟ خواجہ آصف صاحب نے، وہ کسی پروگرام میں پھر بعد میں کہا، اس نے تو انہوں نے کہا کہ کراچی اور گوادر کو وفاق کے حوالے کر، یہ پروگرام میں کہا نا، یہ تو پروگرام میں کہا نا، وہ تو ٹویٹ کی میں جو بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو سپورٹ کریں، ان کو پتہ ہے محسن نقوی ہے نا، تو چلیں تو یہ کل کی بات ہے۔ آج کی بات یہ ہے کہ آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشو کے اوپر تھی، بلوچستان فوکس تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اگر دی گئی ہو تو پھر بڑی کھل کے باتیں کی کہ جب اس طرح کی بات عامر الیاس رانا صاحب نے، تو پھر رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی دھیان آپ کی طرف پڑتا ہے، تو آپ کا کیا استدلال ہے اس پر، آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ان کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے، بطور سینیٹر کابینہ کے رکن ہیں، وزیر داخلہ ہیں، لیکن گورننس تو ٹھیک ہونی چاہیے، اس پر کوئی شک والی بات نہیں۔ پھر انہوں نے جوائنٹ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا کہ اس میں وہ بھی سیاستدانوں نے بنایا تھا، یہ بھی سیاستدان مسئلہ حل کر لیں گے گورننس والا۔ تو 13 کا تو ذکر ہی وہ کہتے نہیں کر رہے نا۔ ہاں، تو یہ جناب اگر مدعا ہم نکالیں تو مدعا یہ ہے کہ جو نئی بحث چھڑ چکی ہے نئے صوبوں کی، یہ جو ہے کیا بے وقت کی راگنی ہے، یا یہ کوئی پرانا اعزاز سید صاحب نے طاہر القادری صاحب کا کل ایک کلپ لگایا ہوا تھا جس میں وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، 35 صوبے پاکستان کے ہونے چاہیے، ان کا یہ کہنا تھا، اور وہ اس میں سے ایک میں بھی رہنا پسند نہیں کریں گے، وہ کینیڈا ہی رہیں گے، کینیڈا رہیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ان کا کم از کم میں نے ایک سٹیٹمنٹ جو دیکھی ہے وہ ان کی دیکھی ہے، مونس علیٰ صاحب کی، ان کے ٹویٹر کے اوپر آئی ہے، وہ اپنی محبت پوری کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو ایک عجیب سی ایک ہیجان انگیز سی کیفیت ہے۔ گورنر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں بننے دیں گے نئے صوبے، وہ راضی ہیں، مطلب وہ نہیں بننے، شیخ نے تو کہا کہ اس کو، ہاں انہوں نے کہا کہ نہیں بننے چاہیے، نہ کی جائے۔ تو سر مطلب پیسے پورے ہو گئے آپ سے تو رکھتا ہے مجھے ڈر۔ کیوں سر؟ کیونکہ آپ کو تو عادت ہے زعماء کی اور ڈکنریز کی توہین وغیرہ کرنے کی، تو آپ کے سوال پہ میں تو ڈرتا ہوں، لیکن جو کہنا ہے وہ تو کہنا ہے۔ ہاں، کوئی بات یہ ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، یہ کس جماعت کے ٹکٹ پہ سینٹ میں پہنچے ہیں؟ آزاد، یہ آزاد سینٹ میں کیسے آتا ہے؟ پتہ نہیں، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان جو ہے وہ تو کسی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا اپنا، نون لیگ نے ووٹ دیے، میرا خیال پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، سب نہیں دیا، اپنا اپنا۔ یہ کہنا کہ وہ ڈاڈوں کے ٹکٹ پہ
सैंड में पहुंचे हैं, उनका अपना पॉलिटिकल लोकस स्टैंडाई क्या है? नहीं सर देखें, बात ये है कि बात फिर वही है कि अगर इनकी बात इतनी बुरी है और लग रही है, अगर लगी है किसी को तो फारग कर दो। मुझे तो लगी है, नहीं तो इसलिए कि ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अर्ज करता हूँ कि सर ये है बुनियादी तौर पे वो भी नहीं कर सकते, जिन्होंने करना वो भी नहीं कर वो सकते, है। उनका भी स्टेटस आपके बराबर ही है, फिक्र ना करें। नूरुल्लाह आपकी बारी आएगी। ठीक है, मुझे ये अर्ज करने दीजिए कि देखिए ये 2008 और 9 में एक लफ्ज़ था जो सबको याद होगा, जो बार बार बोला जाता है, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। तो सारा मुल्क जो है वो गानी वार्ड के बाहर खड़ा था कि गवर्नमेंट डिलीवर कब करेगी। आज का नया लफ्ज़ है गवर्नेंस। जैसे डिलीवर करना जो है वो बेईमानी था, इसी तरह से गवर्नेंस का कोई मुतय्यन मफ़हूम नहीं है। एक गवर्नमेंट है जो ऑन पेपर आइनी तौर पे मुंतखब होकर एक ख़ास आइनी मियाद के लिए आई है और उसको हटाने का तरीका आइन में लिखा हुआ है। एक साहब जिनका अपना सियासी जो स्टेटस है, तशख़्ख़ुस है, वो मशकूक है, वो ये सवालात उठा रहे हैं और फिर हमें ये जो आप डीजी ISPR ने बात की है, 45 बरस बाद उन्हें मालूम हुआ कि 1981 में हमारी आबादी 8 करोड़ 40 लाख के 25 करोड़ की, हमें कुछ करना चाहिए। आपने जो अक्टूबर 55 में किया था, 4 सूबों को मिला के एक सूबा, आप दोबारा करना। ये मुल्क है या जो तख्ती है जिस पे मैं और सुमरो जो है ना वो गाछनी फेरा करते थे, पुरानी लकीरें मिटा के नहीं तहरीर। चूंकि बात आबादी की हो रही है, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। फरमाइए। वज़ीर आज़म साहब ने आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटी तश्कील दी है और उसमें फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने कहा कि अभी कम तो सही कर दो, अपना उस पर लेवी आयत कर दी जाए। अब ये भी तो देखे ना, बच्चे पे ना नहीं सच्चे साहब देखे ना, एक्शन देखें ना। मतलब ये मज़ाक़ा खेज़ी है या नहीं है? हर चीज पुर्द करते जाते हैं। ये गवर्नमेंट की मज़ाक़ा खेज़ी है कि नहीं है? आप मुझे ये बताएं। वालों की मज़ाक़ा खेज़ी है सर या वो नहीं तो है? सरकारी मुलाजम है ना, वज़ीर आज़म दी मर्जी है ना, वो किसी ने भी ला दे। आप सरेंडर करते जा रहे हैं ना। जेड़े मतलब अब वो कहे, मतलब सरकारी मुलाजिम के जी मैं ये काम नहीं करूंगा, वो कह सकता है? नहीं कह सकता। आप जरा कागजों पे जाए ना। माफ कीजिएगा, ऑन पेपर जो है वो गैर कानूनी हुक्म जो है उसको मानना पाबंदी नहीं है। सर कानूनी तो नहीं है वैसे। सर नहीं, वजीर अब आप देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सियासतदानों के जो दामन है उनको नहीं देखते कि यार कि तुसी किथे लेके जा रहे हो। दरीदा दामन है और वो आज से दरीदा दामन नहीं है। अभी आते वक्त मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था कि जनाब इस मुल्क में जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप उठाएंगे, ए सबा ई हमा बुर्दा तुस्त, जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग है, ओरिजिनल जाके कहीं निकालेंगे तो उसके पीछे कोई और निकलता है। इन खराबियों के लिए जिम्मेदार कोई और है और वही हमें नया सबक देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वैसे मेरा एक वैसे मेरा एक जिसको आप कहते हैं ना कि गवेड़ सा है कि क्या आर्मी चीफ साहब ने कहा होगा कि वज़ीर आज़म साहब आबादी तो तुहाडे कोलों कंट्रोल नहीं हो रही तो ए मैनू जरा टास्क दो, ये पैगाम भिजवाया गया होगा, इस वजह से उन्होंने उनका नाम डाला। मुझे तो उस दिन मेरा हादसा नहीं सी रोक रहा, और वो जो हंसी थी वो बेबसी और एक अजीब लाचारी वाली हंसी थी कि यार इस काम के लिए भी आपने कहा कि जी कि ए भी नहीं साढ़े को होंदा यार। इस मुल्क में एक चीफ जस्टिस भी पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हो सकता है कोई नया कॉन्ट्रासेप्टिव एमुनिशन दरियाफ्त हुआ हो। चले मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता, इतनी तो वो कहते हैं वो मीटर, बिजली के मीटर चेक करने से लेके सारे काम जब हम खुद ही उनके हवाले कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं देखें, वो मैं इसमें नहीं आता, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि काम की नीयत भी होती है कि चिकड़े काम आप करे ला। एम्बैरस हो रहे हैं इस पे? मैं हो रहा हूँ, मैं भी हो रहा हूँ। तो फिर माफ कीजिएगा, 1993 से अब तक यही शहबाज शरीफ साहब जो ये किसके ब्लू आइड बॉय थे, किसकी नजरें जो है वो पथरा गई थी इस इंतजार में कि ये शहबाज शरीफ साहब होने चाहिए और पंजाब स्पीड होनी चाहिए। अब वो 2.5 साल के बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ख्वाहिश कहीं कुछ और है।
जब वो 73 का आइन कहा गया है और उसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा है ना कि दुनिया में जमहूरियत के और भी बहुत से तरीके हैं, दुनिया सदारती में निज़ाम जमहूरियत भी के है। और भी बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक हमने 85 में और एक 2003 में इंट्रोड्यूस करके देख लिया। क्या उसने डिलीवर किया? क्या उसकी गवर्नेंस ठीक थी? मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की बात में उतना ही वजन है जितना मियां आमिर महमूद की बात में वजन है। सही चाहिए साहब, यार ये जो सुबह वाली बात में वजन है। ये बात में वजन है, इसलिए वजन है कि जो साहब फरमा रहे हैं, और वो यार ये सीधी सी बात है, मोहसिन नकवी साहब एम पहलियां बजे होने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट है और उनके जो बड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी जो बड़े हैं, उनके चहेते हैं। ये दो बंदे जो हैं, सेनेटर आजाद कैसे मुंतखब हो गए जनाब? यहाँ कोई है कंसेप्ट जैसा कि पार्टी इलेक्शन वो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहा है, एमपीए जमातों के हैं और तो जनाब सेनेटर मुंतखब हो गए? ये कैसे मुमकिन है? उन्हें उनकी बात में इसलिए वजन है कि वो उनके तर्जमान आप कह लें या नुमाइंदा कह लें, नुमाइंदे के तौर पे उन्होंने बात की है। और जो मियां आमिर महमूद है, जितनी भी जब भी ये सूबों वाली बात छिड़ती है, वही लोग होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा होते हैं या पसे पर्दा उनके होते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई और, इसलिए इनकी बात में मैं समझता हूँ कि वजन है। और दूसरी बात यह है कि आपने भी एक विलाग किया था, मैंने भी विलाग किया था कि जुड़वा शहरों में किसी ताकतवर शख्सियत की गुफ्तगू होती है कुछ लोगों के साथ। 1 हफ्ता पुरानी बात है मेरे ख्याल, यार हाँ, पिछली बैठक में भी हमने ये बात की थी, आपको याद होगा। उस वक्त सूबों की बात शुरू हुई थी, तो वो वहाँ से मामला जो है वो शुरू हुआ था। वहाँ भी यही बातें हुई थी गवर्नर्स वाली। और दूसरी जो बात है कि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है जनाब। अब बांग्लादेश की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है और चीन की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, कभी आबादी की बुनियाद पे सूबे बने, ये कैसे हो सकता है? फिर ऐसा कि चीन को जनाब ये इसको लागे बना दे, यानी कि उसके मुल्क ही अलग कर दे आप। चीन की मैं बात करता हूँ, हाँ, जिसकी आबादी ज्यादा होगी, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। ये आबादी की बुनियाद पे सूबों का क्या वो तो देखें। अब बलूचिस्तान जो है वह आबादी सबसे कम है, सबसे ज्यादा अनरेस्ट वहां पे है। पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा, पंजाब में सबसे बेहतर सिस्टम चल रहा है। ये आबादी का इसके ये कोई आबादी वाली तो दलील बनती ही नहीं ना किसी सूरत। अच्छा नहीं, इसको हम तो हमें पैगंबर ने नए किया। सूबे वैसे मुस्तरद कर दे। दूसरी जो यहाँ 1 यूनिट की बात हुई है, जो हमारे बाबे थे ना, या हम बाबे इस अंदाज में कि चलो वो पाकिस्तान में आइन बनाने में या किसी न किसी अंदाज में उनका कोई एक किरदार इस हवाले से, मैं बाबा कह रहा हूँ उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी ये एक खौफ जो है ना, ये पहले दिन से तारी है। 1 यूनिट क्यों बना था, 1 यूनिट क्यों टूटा था, ये इसके पस मंजर में अगर जाएं, ये देखिए अब बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ बलूचिस्तान था यार, ये इस तरह का बलूचिस्तान, वहाँ की रियासतें सारी इकट्ठी करके वो उस वक्त भी ये खौफ था, क्योंकि वो रियासतें बहुत खुश दिली के साथ जफ्फी बॉन्ड नहीं आई थी सन, वो कुछ मामला तय करने के बाद हमारे साथ, और वहाँ एक खतरा मौजूद था किसी वक्त भी कि जनाब वो वहाँ अनरेस्ट तो थी ना यार, ये मानते वहाँ भी उन रियासतों में। वो बाबा कायदे आज़म की जो बात थी हजरत मोहम्मद अली जिन्ना की, वो और मामला था उनके होते, बाद में तो वो उनके रवैये जो है ना, उनके रवैये बदल रहे थे। ये बात आपको मालूम है, उनको सबको जनाब एक ही जगह इकट्ठा कर दिया आपने, और फिर वहाँ वो हर जो रियासत का पुराना माइंड सेट था उसके मुताबिक वो, इसलिए यार ये और वजूहात। अच्छा वैसे सही चीज साहब, ये मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ, जी करें। इजाज़त है? ये बताइए कि हमारे हिस्से में तो कुल मिला के 1 दर्जन रियासतें भी नहीं आई पाकिस्तान की, कुछ 550 रियासतें इंडिया में गई, वो अपनी मर्जी से तो नहीं गई। हाँ ठीक है, उन्होंने कैसे मैनेज किया जो हमसे मैनेज? सर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इनकी मैनेजमेंट जो है ना, अब ये देखे, अब जब 1 यूनिट टूटता है तो जनाब वो सारे इकट्ठे, वो यार सीधी सीधी बात है, वहाँ जो रियासतों में जैसे कपूरथला फलां ये वो जो भी रियासतें थी, उन्होंने उनको ये
یہ آپ کہہ لیں کہ اگر بہاولپور صوبہ رہتا تو کیا اس میں مسئلہ تھا. یہ ریاستیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو تھیں بلوچستان کی وہ ریاستیں وہی صوبے بن جاتی تو کیا حرج تھا. وہ صوبہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی خوف تھا. اب یہ جو کر رہے ہیں نا کہ نا پنجاب کا فلاں اور اس کا فلاں سرائکی یہ وہ آپ دیکھیے گا یہ اسی طرح کی نوعیت اسی طرح کی مزید اس سے وہ کر رہے ہیں کہ آپ انتشار اختلاف اور نفرتیں بڑھیں گی. یہ دیکھ لیجئے گا. تعصب تو پھر ایک جگہ پہ رکتا نہیں نا, عصبیت بھی نہیں پھر رکتی تو ایک وہ جگہ کہتے ہیں کہ جب دیکھیں جب صوبے بن گئے تو ہم انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہو سکتے. پھر صوبوں کی خود مختاری کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر خود مختاری سے آگے صحیح صاحب آپ کو یاد ہے فیڈریشن سے پھر آگے کی باتیں. اسی دوران میں کے پی میں وہ ہزارہ صوبے والے کھڑے کر دیے گئے تو وہاں 5 بندے مرے بھی تھے. جی جی ابھی یہ اب دیکھیں پنجاب, اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب پنجاب جناب حکمران ہے, یہی بات ہو رہی ہے نا. ہاں پنجاب اب پنجاب اس لیے حکمران ہے کہ قومی اسمبلی میں آبادی کے تناسب سے اس کی نشستیں زیادہ ہیں. یہ وجہ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. ہوں اگر یعنی زیادہ مطلب ہے کہ آبادی کے حساب سے ملنی ہے نا. ہاں دوسرا اب اگر سینٹ بنتا ہے, سینٹ یہی سسٹم رہتا ہے. یہ سینٹ اگر صوبے ہوں, صوبائی نظام ہو کسی ملک کے اندر بھی, تو سینٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. ہمارا پتہ نہیں پہلے جو آئین بنانے والے ہیں انہوں نے سینٹ کے کنسیپٹ کو جو اگنور کر کے نا وہ بھی ایک خرابی پیدا ہوئی تھی. صوبے رہتے ٹھیک ہے نا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی جو اسمبلی کی سیٹیں برابر کر دی, سینٹ کا ادارہ ہے کوئی نہیں. پوری دنیا میں سینٹ موجود ہے. پارلیمانی نظام میں چلو وہاں برطانوی سسٹم ہے برطانیہ میں, وہاں صوبوں کا چکر ہی کوئی نہیں, وہاں تو ایک ہی سارا کچھ ہے نا. وہاں انہوں نے پھر بھی دارالعوام بنایا ہوا ہے, سوری دارالعمرہ بنایا ہوا ہے, ہاؤس آف لارڈس. اور وہاں اتنی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے اختیارات ہیں یا نہیں. اچھا اس میں ہاں اب اگر یہ صوبے بن جاتے ہیں پنجابی جو ہے وہ تو پھر چھا جائیں گے. پنجابی کی میں بات, پنجاب کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں پنجابی کی بات کر رہا ہوں. پھر تو سینٹ جو سارا پنجابیوں سے بھر جائے گا. چوہی صاحب ابھی تک تو یہ پورا جو بلو پرنٹ ہے بھی نہیں نا کہ کون سا نظام ہوگا, صوبے ہوں گے, ان کا سینٹ میں کوئی ان کی جگہ بنائی جائے گی کہ نہیں بنائی جائے گی. محض انتظامی یونٹ بنائے جانے ہیں, ان کی بھی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں. تو محض انتظامی یونٹ اگر بنانے ہیں تو جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو کریں. نہیں سیاستدان نہیں, نون لیگ نہیں کرن ڈی. نہیں وہ آئین میں لکھا ہوا ہے 41 نے میرے خیال 41 نہیں تو اس کو کوئی اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا یار. جو آئینی ایک تقاضا ہے بنیادی یہ جو سارا قصور فوج کا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے گا. نہیں یار قصور آپ نہیں, لیکن جو لیکن وہ اگر سمجھتے ہیں اگر شاہجی ایک منٹ اوریجنل بلو پرنٹ ہی یہ ہے. شاہجی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسیحا ہم ہیں تو جو گڑبڑ کی ہوئی ہے وہ بھی دینی کی ادویات جو ہیں انہوں نے دی ہوئی ہیں ان کا نتیجہ ہے نا. فارمولا جو بنا جو فارمولے جتنے بھی سر مینو نوٹس فوجیاں نہیں بھیجا ہے, یہ سارے انہی کے ہیں نا. آپ یہی سمجھیں کون سا نوٹس آ گیا مینو جڑا آیا میں کہ مینو فوجیاں نہیں بھیجا ہے. نوٹس جو ہے نا یہ نوٹس والی بات ہے نا وہ آپ کے کمپلینٹ وزیر اطلاعات جو ہیں عطا اللہ طارق صاحب ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی کل, میں نے فون کیا تھا. تو ظاہر ہے ان کا جو موقف ہے وہ بھی کسی حد تک اس میں بھی وزن ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے, آپ نے ایک ولاگ جو کی ہے انداز بیان اور یہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ جو ان کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ حکم وزارت کا روب اور یہ وہ اس طرح کا بات جناب وہ پتہ نہیں کیا اس طرح کو کوئی نہیں تھا. ان کا ایک بھائی نے جیسی وہ بات تھی, احترام کا رشتہ ہے اور کہہ لیں کہ پازیٹیو رسپانس میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ وہ معاملہ انشاءاللہ جو نا وہ ہو جائے گا. ٹھیک چلیں اللہ خیر ہے نا, اللہ بہتر کرے گا. باقی یہ جو صوبوں والی ایشو چل رہے ہیں اس میں مجھے جو پسند ہے یہ ہے کہ جناب وہ جو لوگ آگے ہیں سامنے فرنٹ پہ آگے کھیل رہے ہیں وہ اب یہ کہ ڈکی جو بھی بات نہیں کہ وہ کون کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو دیکھو نا وہ آج جو یہ بات کی ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس میں بھی انہوں نے ان کو سپورٹ کیا نا ایک طرح سے. گڈ گورننس جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں تو گڈ گورننس اب تو یہ دیکھیں نا عمران والا پورا دور جو ہے وہ 1 پیج تھا. وہ عمران نے بعد میں بھی کہا کہ جناب یہ میں تو بے واسطہ سارا تو فیصلے یہی کرتے تھے. یہ بھی دیکھیں نا تو اب بھی جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ مل ملا کے جیسے آپ نے کہا کہ جناب وہ جو آبادی کنٹرول کرنے والا معاملہ ہے وہ بھی
उनके सुपुर्द किया जा रहा है। हाँ तो ये तो ये इमरान में आपसे अर्ज़ कर दूं कि 2013 से आनवर्ड 5 दफ़ा ये जो वारी का बुखार है ना, हाँ। ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब को हुआ है और वो अपने कालमों में इसका पूरा ब्लूप्रिंट दे चुके हैं। उनका ये ख्याल है कि कैबिनेट जो है वो बराह रास्त सदर मुंतखब करे, सदारती निज़ाम के वो हामी हैं और डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो वो पुराने खिदमत गुजार हैं। किसके हैं? जनरल तारिक साहब भी हैं, उन्होंने भी बड़ी कैंपेन चलाई हुई जनरल थी तारिक सदारती साहब तो निज़ाम के आपको पता हवाले ही से। है ना, वो तो 14 में भी और उससे पहले भी वो तो वो तो टोंक की जो कशीदाकारी है वो किसी को तोहफे में दिया करते थे। सही सर। ये जो सूबों वाली बात है, क्या ये हमारा इशू है? पहली बात तो ये कौम का, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जहाँ से बात आ रही है हमें उस वजह से एतराज़ है, इशू है? देखिए इस बात को ना मुख्तलिफ थोड़ा सा अंदाज से देखा जाए। हाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसका केस बड़ा सीरियस है। सीरियस केस ये है कि आप एक सिस्टम लेके आते हैं, वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, फिर दूसरा लेके आते हैं, वो आपकी तवक्कुआत पर जो भी आपकी होती है उस पर पूरा नहीं उतरता है। अब या तो आप एस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर करने की पोजीशन में हो, इस मामले को इस तरह से देखिए ना, क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी सकत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की ये जो आइडिया है या ये जो प्लानिंग है उनकी, नकवी साहब की बात ना करें ना कि नकवी साहब ने कहा है, नकवी साहब ने जो बात की वैसी ही बात डीजी ISPR ने भी की है। इसका मतलब है एक ही बात हुई है ना। और जो बात कही जा रही थी कल के डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है कि ये कल होनी थी, तो ये दोनों कल ही होने नकवी साहब की, हाँ जी, दोनों इसका कल ही मतलब होनी ये है कि इसको एक के बाद दूसरी गुफ्तगू समझ लें ना। हाँ तो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, हाँ और फिर इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टियां सेम पेज पर नहीं है, जो कम से कम इस वक्त जो सेटअप में मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। इसीलिए आप कभी गौर करें कि कल नकवी साहब ने जब बात की तो उन्होंने PTI का भी रेफरेंस दे दिया कि वो भी सिस्टम, इसका मतलब कहीं मुतबादल भी मौजूद है, हाँ कहीं बात उधर भी चल रही है। और PTI जो है वो नए सूबों की फेवर में रही है, हाँ मुख्तलिफ, उसकी कराची के बारे में, सिंध के बारे में भी उसका ये रहा है ख्याल। पंजाब में तो उन्होंने अमली तौर पर किया। तो फिर ये समझा जाए कि अब इमरान खान साहब के मैं ये मुश्किल दिन समझता हूँ टलने कि वाले हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, इमरान के दिन टले ना टले, लेकिन बहरहाल ये जो लोग इस वक्त सिस्टम में साथ हैं पॉलिटिकल, इनके वो अच्छे दिन जितने थे वैसे वो नहीं नजर आते, जा चुके हैं। हाँ, वो कोई सेटअप ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि किस तरह का सेटअप आता है, क्या आता है, कोई मार्शल की बात भी करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हो। लेकिन सेटअप कोई जो है जिसमें PTI समेत कुछ जमातें शामिल हो जाएं, तो कौमी हुकूमत टाइप कुछ इस तरह का, और उस हुकूमत से मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर जो नए सूबों की या यूनिट्स की ये जो बात है ना, इस मौके पर इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये जो इस वक्त सिस्टम मौजूद है इसकी क्रेडिबिलिटी का भी एक सवाल है। अब देखिए ना, का भी सवाल है सर जी, लेजिटिमेसी का भी सवाल बिल्कुल सवाल है। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ये अगर इतने बड़े फैसले करेंगे तो फिर तो एक बड़ा मसला बन जाएगा, कौन इसको मानेगा कौन नहीं मानेगा। और यानी जो आपके लिए, आपके ख्याल में, आप जो मुझे समझ आ रही है कि एक ऐसी क्रेडिबल गवर्नमेंट जिसके इंतखाब के ऊपर कोई सवाल ना हो, या कम से कम मैंडेट बड़ा फ्रेश हो। जिस पॉलिटिकल दौर में 1973 का आइन बना था उसमें सारे लोग उस सिस्टम पर यकीन कर रहे थे, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट भी उसके पीछे खड़ी थी, आगे नहीं खड़ी थी। सो यहाँ पाकिस्तान में या तो वो लोग, वैसा सिस्टम आए, एक वक्त वैसा आए, इतना मजबूत निज़ाम आ जाए जो इस तरह के फैसले कर सके। ये वक्त नहीं है ऐसे फैसले करने का। मैं इसके तो खिलाफ नहीं हूँ कि कहीं इंतजामी यूनिट बनाते हैं आप, मुल्क की रियासतें फैसला किया करती हैं, लेकिन उनकी नीयत भी नेक होती है। जिस नीयत से आप फैसला करना चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वीक कर दे मजीद, ये ना करें। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वीक किस तरह से वो वीक हो जाता है। देखिए ना, नेशनल लेवल की पाकिस्तान में जो भी चीजें हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो तोड़ दी गई। पंजाब की नुमाइंदगी यहाँ पे करने वाली पार्टी कमजोर कर दी जाती है, सिंध की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी कमजोर कर दी जाती है। जब आप सिंध में कराची की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ
کہ آپ سندھ میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے, راضی نہیں ہے, اس کی سندھ کی نمائندگی کرنے والی پارٹی سے آپ راضی نہیں ہیں نا. یہ چیزیں اس طرح سے لی جائے. یہ کوئی ایک, پھر جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں ہے, ایک یونٹ کی بات نہیں ہے, پنجاب کے 4 حصے کرنے کی, پنجاب کے 4 یونٹ بنانے کی بات ہے, بلوچستان میں بھی 2-3 یونٹ بنانے کی بات ہے, کے پی میں بھی جو ہے وہ ہزارہ الگ سے, اور اس طرح یہ جی ہاں بالکل. تو خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں بھی جو ہے وہ بھی جب آپ کراچی کو الگ کریں گے, سندھ کو الگ کریں گے, تو سندھی کیسے مانیں گے اسے؟ اس کو اگر ماننا ہے, جیسے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ تھا, کالا باغ ڈیم جیسا یہ اس سے کہیں چھوٹا معاملہ ہے, بڑا معاملہ ہے. جب اس کو نہیں آپ طے کر سکے آج تک کالا باغ ڈیم کے ایشو کو, کہ جناب کوئی ایسا سسٹم آئے, نہ ضیاء الحق فیصلہ کر سکا, نہ مشرف فیصلہ کر سکا, نہ ہی ہمارے پولیٹیکل سسٹم فیصلہ کر سکا, نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, ہاتھ کھڑے کر دیے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے, اور جب کوئی ایسی پارلیمنٹ آ جائے جو ایسے الیکشن کے نتیجے میں ہے جس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں. اب جیسے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں وزیر داخلہ, تو اگر پی ٹی آئی کو لے کے آنا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سسٹم سے باہر نہیں کرنا چاہیے. آج اگر پی ٹی آئی بھی آ جائے, مستقبل کی کوئی پارلیمنٹ ہو, وہ اس بارے میں فیصلہ کر لیں. اسٹیبلشمنٹ کی اگر یہ خواہش ہے تو اس خواہش کو پارلیمنٹ کے ذریعے پورا کیا جائے, اور ایسی پارلیمنٹ کو آنے دیا جائے, ایسی پارلیمنٹ کو آنے دیا جائے. اور یہ جو غیر نمائندہ لوگ ہیں, ان پر میرے خیال کے مطابق ٹرسٹ نہ تو وزیر داخلہ کو, نہ آرمی چیف کو, نہ ڈی جی ایس پی آر کو, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ بہت سے ایسے ہیں, تاجر, صنعت کار, یہ سارے لوگ تو ٹیکس سے ہو رہے ہیں. جو گورننس کو خراب کیا ان لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ ہر جگہ پہ نہیں, یہ دیکھیں, یہ جب ان کا دل کرتا ہے یہ آرمی چیف تک پہنچ جاتے ہیں, جا کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتے رہتے ہیں, اور وہ سنتے ہیں اور خود جاتے ہیں کراچی دورے. یہ میرے خیال میں باجوہ صاحب کے دور میں بھی ایسا تھا. نا, یہ عمران شفقت صاحب, یہ نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو اپنی ایک جتنی سپیس ان کی ہے, ان کو وہیں پہ دھکیلنا چاہیے, ان کو وہیں پہ رہنا چاہیے. غیر نمائندہ لوگ جو ہیں یہ جب بھی فیصلے کریں گے, جب بھی ان کی مدد لی جائے گی, اس کے نتیجے میں کوئی اچھا نہیں ملک سے سلوک ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے, جو ان کی سوچ ہے اس کو لے کے آئے نا, عملی شکل دینی ہے تو پارلیمنٹ میں لے کے آئے, پارلیمنٹ سے منظور کروا لیں. اگر یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے بغیر باقی رہی, جو پارلیمنٹ کے بغیر اگر یہ منظور کروانے کی کوشش کریں, نتائج اچھے نکلیں گے. باقی رہا جو گورننس والا معاملہ, تو گورننس واقعتاً ایک ایشو ہے. ابھی آپ نے کئی باتیں کی ہیں, ہم سارے جانتے ہیں اس ملک میں جو بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, جو منصوبہ لگتا ہے, جس کو جس طرح سے حکومتیں دیکھتی ہیں, وہاں پہ بے شمار خامیاں ہیں. یہ خامیاں کس وجہ سے آتی ہیں, ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. لیکن گورننس کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی سول حکومت جو ہے سارے معاملات خود سے, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے, سارے معاملات خود سے جب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کرتی جائے گی کہ یہ بھی آپ چیز دیکھیں, یہ بھی آپ, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ آبادی کی بات بھی جب ان کے پاس لے جائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے. اچھا, ایک سیکنڈ بات کر لوں, ایک سیکنڈ. یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جناب جب چھوٹے یونٹ ہوں گے انتظامی, تو یہ جو علیحدگی کی تحریک کے ہیں, یہ انڈیا میں جو تجربہ کیا ہے انہوں نے, وہ جو پنجاب تھا, مشرق پنجاب 3 ٹوٹے کر دیے اس کے, تو وہاں تحریک روک گئی خالصتان کی, وہ بعد میں شروع ہوئی ہے نا, باہر چلے گی. نہیں, ٹھیک ہے نا, ہریانہ, چندی گڑھ, یہ وہ جو ہے وہ تو 80 میں جا کے شروع ہوا. ٹھیک ہے نا, وہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی جتنے بھی ان کے دلائل ہیں نا, ان کے رد میں دلائل موجود ہیں, بڑے دلائل موجود ہیں. ہاں ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. اور وہاں وہ جو 7 سسٹر, وہ کیا نام ہے, وہ تو وہ کتنی بڑی ریاستیں ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے, ان کا مسائل حل کریں لوگوں کے. امداد سمرو صاحب, مطلب چین ہمیں بطور قوم جو ہے وہ یکسوئی, چین, سکون, پتہ ہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ منزل ہے, یہ راستہ ہے, ہم کیوں نہیں وہاں تک پہنچ پا رہے؟ یہ گورننس اگر نہیں ہو رہی تو میاں عامر صاحب وہ بتاتے ہیں کہ جی کہ اتنے سرکاری ملازم, اتنے وہ بڑی کیلکولیٹ کر کے چیزیں سامنے رکھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا سیٹ اپ تو چل ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک صاحب آج کل بہت خاموش ہیں, کون جو ان کی اسی میاں عامر سے, محسن نقوی سے کہیں زیادہ مدلل طریقے سے بات کرتے تھے, آج کل خاموش ہے. میں پریشان ہوں کہ خاموش کیوں ہے. محمد علی درانی صاحب. اچھا, میں گزارش کر لوں سر, یہ معاملہ
بیسیکلی ہے جو آپ نے کہا نا راستہ تو آئین پہ چل کے ایک بار دیکھ لیں. اگر پھر بھی ملک ٹھیک نہ ہو تو پھر کوئی نیا تجربہ کر لیں. آپ نے ملک بنانے کے بعد آپ نے آئین نہیں بنایا, 73 میں جا کے آپ نے آئین بنایا. پرابلم تھوڑا یہ ہوتا ہے نا, ہماری طبیعت تھوڑی سی کالی بھی ہے, ایتھے سیاستدان بھی آئین تے عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, مطلب میں تو اوور آل ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں نا. سیاستدان ہی کہہ رہے ہیں کہ صوبے بنائیں. مطلب اپنا یہ کیا نام ہے آپ کے خواجہ آصف صاحب, وہ بھی بات کر رہے ہیں. بنیادی چیز جو ہے وہ آئین ہضم نہیں ہو رہا. 18ویں ترمیم کے بعد جو وسائل صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں وہ مختلف طریقوں سے واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, آپ کریں گے تو پھر آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد جو اچیومنٹ کی ہے کہ آپ نے جو علیحدگی پسند تھے یا جو نعرہ لگتا تھا قوم پرستی کا وفاق کے خلاف, پنجاب کے خلاف, وہ نعرہ تو دب گیا نا. 18ویں ترمیم کے بعد وسائل صوبوں کے پاس گئے. کوئی نواز شریف صاحب کو رو رہا ہے, کوئی زرداری صاحب کو رو رہا ہے, کوئی ریسانی کو روتا تھا. وہ اچھا اب آپ ان قوتوں کو دوبارہ مضبوط کریں گے. ٹھیک, اچھا یہ جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کراچی اور گوادر کو وفاق کے حوالے کریں, جناب ان کے نقشے بھول گئے آپ نے ہی دکھائے تھے, ہم نے نہیں کہا تھا. آج اگر آپ ایک مخصوص خیال رکھنے والے کاروباری لوگ جن کو ہر دوسرے تیسرے ماہ کے بعد شکایت ہوتی ہے چلے جاتے ہیں, جو بھی وقت آرمی چیف ہوتا ہے کہتے ہیں ہمیں وزیر اعظم نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, جو میرا خیال ہے زیادہ مسئلہ کاروباری لوگوں نے خراب کیا ہے, جن کو اربوں روپے کی سبسڈیز ملتی ہیں, جو قرضے معاف کرواتے ہیں, جن کو مفت میں زمین ملتی ہے, ٹیکس فری زونز ملتے ہیں, وہاں انڈسٹری لگاتے ہیں, پیسہ کماتے نکل جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا. تو بھائی آپ لوگوں کی اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تو ایشو جو ہے بنیادی طور پہ وسائل کا ہے. یہ نئے صوبوں کا باضابطہ تو محسن نقوی صاحب نے کہا, اس سے پہلے میاں عامر صاحب ایم کیو والے پچھلے کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو معدنی وسائل کے اوپر تو ایشو 1.5-2 سال سے چل رہا ہے کہ معدنی وسائل واپس کریں وفاق کو, سارا کا سارا وفاق کا رائٹ ہوگا. جب تک معدنی وسائل وفاق کے پاس تھے, تھرکول سے بجلی آپ پیدا نہیں کر سکے تھے. اب پیدا ہو گئی نا تھرکول سے بجلی, اور سستی ہوئی, اور آپ نے نیلم جہلم بنایا, 500 ارب روپے سے زیادہ نقصان کر کے اس کو, وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. کون حساب دے گا؟ اگر ایشو گورننس کا ہے تو گورننس تب بہتر ہوگی جب وفاق کی کم از کم مداخلت ہوگی ایشوز میں. تاجروں کو کیا مسئلہ ہے؟ تو چائنیز ہمیں کیا بتا رہے تھے کہ یار ہم تو ایک ہفتے میں انڈسٹری کھڑی کر دیتے ہیں, یعنی وہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنا کے اور کام شروع ہو جاتا ہے اس پر, یا ہمیں 2-2 سال لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جی اسلام آباد سے ہمیں الگ این او سی چاہیے, ہمیں لاہور سے الگ چاہیے, کراچی سے الگ چاہیے. مطلب آپ سوچیں نا کہ آپ نے ایک چیز جو آرام سے اس شہر کے اندر ہو سکتی ہے. ہمارے دوست زمان بھون صاحب جب وہ اپنا پیٹرول پمپ لگا رہے تھے, 2 سال سر 2 سال حافظ آباد میں پیٹرول پمپ لگ رہا ہے, لاہور سے این او سی لے, اسلام آباد سے لے, ادھر سے لے, ادھر سے لے. یار اس کو ایزی کر کے دیکھ لیں ذرا, 1 ونڈو آپریشن کریں. باختیار NIFC بنایا تو تھا, جی جی SIFC شادی تاجروں والا مسئلہ ہونے لگا ہے, کیونکہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تاجر ہیں نا, وہ وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب سے ملے ہیں. اچھا سمجھ رہے, تاجر ملتے ہیں نا, اچھا ایک ہی گل ہے یار. تو آپ انہوں نے ملتے ہیں آرمی چیف باجوہ صاحب دوسرے دن, ہر دوسرے دن جناب جو تو ڈائریکٹ رسائی, کمال ہے یار. اچھا سر آپ دبئی بیٹھے ہیں, سر جی میں آپ نا لوکل گورنمنٹ, یہ سیاستدانوں کی کمزوری ہے. مضبوط قسم کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو, بااختیار سسٹم ہو, اور جس طرح NFC کے تحت صوبوں کو پیسے جاتے اس طرح صوبائی فنڈ اپنا ہو, کمیشن ہو. ایک چیز یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ جی ہماری آبادی بڑھ گئی ہے, اتر پردیش کی آبادی کتنی ہے ذرا مجھے بتائیں. یہ پاکستان کے برابر آبادی ہے, ٹھیک ہے جی, اور بنگلہ دیش میں ڈویژنز ہیں 8, وہ صوبے نہیں ہیں بنگلہ دیش میں بھی. ایشو تو آپ کی ول کا ہے نا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. نہیں اچھا ویسے سونگو صاحب یہ پتہ کیا ہے, یہ تجویز یہی تھی جو پہلے مشرف دور میں تھی کہ جو ڈویژن ہے, جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں نا, ان کو انتظامی یونٹ بنایا جائے. یعنی ایک خیال یہ تھا کہ جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو انتظامی یونٹ بنایا جائے. اس میں پنجاب میں دیکھیں انتظامی یونٹ جو ہوتا ہے نا, انتظامی یونٹ ہمارے پاس موجود ہے,
معذرت کے ساتھ ہمارے پاس ڈویژن ایک انتظامی یونٹ ہے جہاں کمشنر بیٹھتا ہے, یہ انتظامی یونٹ ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہر انتظامی یونٹ کی اسمبلی ہو. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کو, یہ ایک بحث ہے, بحث کا آغاز ہوا ہے, اس کو ہم جب مسترد کر رہے ہیں نا, دیکھیں میں آپ کو تھوڑی گنجائش رہنے دیں, میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, یہ جو نئے صوبوں والی بات ہے میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بحث کا آغاز ہوا ہے, اس کو چلنے دیں, اس پہ جتنی بات ہوگی ریجیکشن میں بھی آپ کو اتنی مدد ملے گی. آپ جب کسی چیز کو ایسی اٹھا کے پھینک دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بحث کے ساتھ چیز ایک ریجیکٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کو بھی خیال آئے گا کہ ہم بار بار یہ بات نہ کریں. اس کا ظاہر ہے یہی رکھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ دنیا کے سامنے مثالیں رکھ رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے سامنے مثال رکھ رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو فارمولہ ہے نا جو مسلسل آتا رہا ہے کہ جی ہر انتظامی یونٹ کی کا الگ اسمبلی ہو, وہاں پہ چیف سیکرٹری الگ بیٹھے, یہی ہو رہا ہے. اچھا ہائی کورٹ الگ ہو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے انتظامی یونٹس بنانے آپ کے پاس موجود ہیں, وہ اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یار سکھر میں اگر کسی نے انڈسٹری لگانی تو اس کو کراچی نہ جانا پڑے. سکھر کا جو ہو انتظامی یونٹ ڈپٹی کمشنر دے نا, کمشنر ہو یا وہاں کا میئر ہو, وہ بااختیار ہو. آپ یہ کریں نا. اب اسمبلیاں تو موجود ہیں بلدیاتی نظام میں, کراچی میں الگ اسمبلی ہے اس کی, کراچی کی کونسل کی, ٹھیک ہے. لاہور میں اگر الیکشن ہوں گے بلدیاتی تو لاہور میں الگ اسمبلی ہوگی, شہری حکومت ہوگی. تو بجائے اس کے کہ آپ آئین پر عمل درآمد کرنے کے آپ نتنے تجربے. سندھ کے وزیر اعلیٰ نے تو مسترد کر دیا محسن نقوی صاحب کا نام لے کے کہ یہ ان کا خیال جو ہے یہ مسلسل وہ ایم کیو والی بات پہ. بیسیکلی دیکھیں اصل چیز جو ہے نا, میں آخری بات کر رہا ہوں سر, اصل میں لیکن اللہ کرے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہن جی کہ صرف سندھ دی نہیں پنجاب دی بھی, پنجاب والی انہوں نے پڑھائی, پنجاب پیپلز پارٹی پنجاب, جنوبی پنجاب, بستی پنجاب, ایسی 2 نمبر پارٹی. اچھا میں اپنا آخری پوائنٹ رکھوں. ہاں جی سر. اصل میں نظریں ہیں بندرگاہوں کے اوپر, بندرگاہ کو, بندرگاہ کی زمین, کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا یا وہ تو پہلے وفاق کے پاس ہی سر, نہیں نا, وفاق کے پاس تو بندرگاہ کا انتظام ہے نا, اور بندرگاہ کی انکم ہے, بندرگاہ کی زمین تو صوبوں کی ملکیت ہے. تو زمین نو کی کرنا ہے سر, بات اصل میں تو اوورال جو سارا کا سارا وہ جب بندرگاہ آ گئی نا, پورٹ سٹی آ گیا, تو پھر پورٹ سٹی کا پورا انتظام, حالانکہ 70% وفاق کے پاس ہے, کراچی بھی اور گوادر میں بھی, کو صوبے کے پاس کیا ہے, لیکن بنیادی طور پر وہ کیونکہ وسائل کے اوپر ہے نا, معدنی وسائل, آپ کی بندرگاہیں, اصل میں نظر اس پر ہے. اصل میں 18ویں ترمیم جو ہے نا اور NFC اس کو ریپیل کرنے کے یہ ہے اصل میں بہانے کی کسی نہ کسی طریقے سے. ورنہ اگر آپ 36 صوبے بنا لیں, 36 صوبوں کے آپ سینٹ میں اراکین بنا لیں, 36 صوبوں کی اسمبلیاں بنا لیں, چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ بنا دیں, آپ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے, کم نہیں ہوتا. کہاں سے مطلب صوبے بنا کے صوبے کیا کمائیں گے, نئے صوبے. آپ اپنی پیداوار بڑھائیں یار, آپ اپنے لوگوں کو, مطلب انٹرنیٹ بند ہے ہمارے پاس سر, نوجوان ہمارا جو 5G لکھا آتا ہے. اچھا انٹرنیٹ اب صرف موبائل استعمال کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا, اسٹوڈنٹ کے لیے وہ تعلیم کا ذریعہ ہے. جو بچہ پروفیشنل ہے, IT پروفیشنل ہے, AI پروفیشنل, وہ اس سے پیسہ کماتا ہے, بڑے پیسے کماتا ہے. اور بینک والے اپنا جو دکاندار ہے اس کے لیے بینک ہے, یہ اس سے کرتا ہے سارا کچھ لین دین. انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہے, آپ انٹرنیٹ بند کر کے معیشت مطلب جس طرح کا چل رہا ہے, جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. کشمیر میں بند پڑا ہوا ہے, بلوچستان میں تقریباً آدھے بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے بڑے علاقوں میں نہیں ہے. تو یار جو ایشو ایڈریس کرنے والے اس طرف آئے نا, بجائے اس کے کہ نئے کٹے کھولیں گے. اصل اس میں یہ ہوگا کہ جو کمپرس تحریکیں دم توڑ رہی ہیں نا, وہ ابھریں گی, وہ اس کو ان کو اس طرف نظر ہی نہیں جا رہی ان کی. ایک بات اور بھی بتا دیجیے, یہ جو SIFC بنائی تھی اس کے بعد سے ہمارے ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آ گئی ہے. سر وہ اجلاس ہی نہیں ہونے دیتے ٹھاڈے سیاستدان. اچھا وہ اجلاس سیاستدانوں نے کرنا ہے. ہاں دیکھیں اس میں تو کوئی انویسٹمنٹ ابھی تک تو میرا خیال ہے نہیں آئی. اس مہینے میں ہماری جو ہے وہ 24% کم ہوئی ہے پچھلے سال. جی سر, تو اجلاس ہونے دیو نا سر جی, کیسے کم نہیں ہوگی جب آپ کے پاس, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یار چائنیز کہہ رہے ہیں, چائنیز جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2 سال ہماری جوتیاں گھس جاتی ہیں. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوچ کے کرواؤ, انہوں نے پتہ انٹرسٹ ریٹ کا کیا رکھا ہوا. اچھا ایک اور گل تم دساں, وہ جو ہے نا سست بارڈر جو ہے, وہاں سے چائنا اتنے انبار لگے ہوئے نے وہ کنٹینرز کے جو پاکستان آنے ہیں,
اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ اتنی جو ہے وہ امپورٹ اچھی ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اوتھے یعنی پاکستان وہ کی کہتے نے بولا سی پیک دوسرے تیسرے سارے منصوبے فیل نے, کیونکہ اوتھے تہاڈا نا کسٹم والے کم کر رہے ہیں, اور جو اگر کسٹم والے کم کرتے ہیں تو جو نے نا گلگت بلتستان والے وہ کہتے ہیں سانوں یہ رائلٹی دیو. اوتھے ایک اور ایشو بنیا ہوا ہے, تو چین والے کہہ رہے ہیں تہاڈے کول تو ایڈا کام نہیں ہوندا, تو تسی کی کرنا. ایک ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے, پھر اگلی نشست میں آ کے باقی باتیں کریں گے. میرا خیال ہے کافی لمبی ہو گئی ہے, تو ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کے یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.